یہ پوچھ لیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے، پوچھ لیتے ہیں کہ پیر جی یہ جس جگہ آپ تقریر کرنے جاتے ہیں، کوئی درویش، صوفی، بزرگ، کوئی پیر فقیر، جس جگہ بھی آپ تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ چھوٹی سی بات ہوتی ہے سبحان اللہ، واہ واہ پیر جی کمال کر دیا آپ نے، ایسی ایسی داد دیتے ہیں آپ کو، اور ہم مولوی حضرات جہاں پہ تقریر کرتے ہیں کوئی بندہ سبحان اللہ ہی نہیں کہتا، کوئی بندہ بولتا ہی نہیں ہے، ہم بڑا زور لگاتے ہیں بھائی سبحان اللہ کہیں، پھر کہیں جا کے 4 بندے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن پیر صاحب چھوٹی سی بات کہیں کر دینا تو اس کے مرید جو ہیں وہ واہ واہ پیر جی کمال کر دیا آپ نے، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے، بڑی داد دیتے ہیں۔ تو یہ صرف فرق چھوٹا سا ہی ہے کہ یہ آپ کو اس بات پہ داد اتنی کیوں ملتی ہے، اور مولوی حضرات اتنا کھپتے ہیں، اتنا زور لگاتے ہیں اور بندہ ہی کوئی نہیں بولتا، تو فرق تو چھوٹا سا یہ دیکھیں نا، یہ آپ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے نا، تو آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں، آپ کے واعظ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت فرماتے تھے، اور آپ کا واعظ سننے کے لیے، آپ کی واعظ و نصیحت کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کی محفل پاک میں لوگ شرکت فرماتے تھے آپ کی نصیحتیں سننے کے لیے، آپ کی باتیں سننے کے لیے۔ اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی محفل پاک سے کئی لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے آپ کی واعظ و نصیحت سن کے، کئی لوگوں کے دل پھٹ جاتے تھے، لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا، ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ کے ولی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی واعظ و نصیحت لوگ جب سنتے تو ان کے دل پھٹ جاتے، بہت سے لوگوں کے جنازے اٹھتے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جب بیٹے نے دین کی تکمیل کی نا، عالم دین بنے، تو آ کے اپنے والد محترم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے عرض کی کہ ابا حضور میں بھی واعظ و نصیحت فرمانا چاہتا ہوں لوگوں کو، جس طرح کہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، اس طرح میں بھی تقریر کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت دی کہ بیٹا چلو آپ آج کا دن آپ کے لیے آپ واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، بیٹا ممبر پہ بیٹھا اور واعظ و نصیحت کرنا شروع کی، بہت سے واقعات سنائے، بہت سی باتیں کی، لیکن لوگوں پر کوئی اثر ہی نہ ہوا، کوئی بندہ نہ بولے، نہ ان پر کوئی وجد طاری ہوا، نہ کوئی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے بڑا زور لگایا، بہت سے واقعات بھی سنائے، بہت سی باتیں کی، لیکن لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے نے بہت سی باتیں کی، لیکن کسی بندے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو آخر کار ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ بول پڑے کہ حضور آپ نیچے تشریف لے آئیں، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو کہ ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے واعظ و نصیحت فرمانا شروع کی۔ تو میں صرف آپ کو یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ کن کی باتوں پہ لوگ اتنا داد کیوں دیتے ہیں۔ آپ نے نا ایک محلے کا واقعہ سنایا کہ ایک محلے کی ایک بڑھیا نے انڈے پکائے، اور انڈے پکانے کے بعد ان کو ایک پیالی میں رکھا، پیالی میں رکھنے کے بعد الماری میں رکھ دیے، تو وہ ایک بلی آئی اور اس نے وہ الماری سے وہ پیالی جو ہے وہ نیچے گرا دی، تو انڈے ضائع ہو گئے، نیچے گر گئے۔ اتنی سی بات حضور غوث اعظم نے ابھی کی ہے تو لوگوں پر وجد طاری ہوا، لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، لوگ دوڑنے لگے، ان کے دل پھٹ گئے، ایک وجد طاری ہوا۔ تو جب واعظ و نصیحت فرما کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے تو آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا، جب محفل پاک ختم ہوئی تو آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور میں نے بہت سے واقعات سنائے، بہت سے حربے استعمال کیے، بہت سی باتیں کی، لوگوں کو بہت کچھ سنایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے ایک محلے کا واقعہ چھوٹا سا سنایا تو لوگوں پر یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی، لوگوں پر یہ وجد کیسے طاری ہوا؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تجھ میں اور مجھ میں بیٹا ایک ہی فرق ہے کہ تو ابھی خود میں پھنسا ہے اور میں خود سے نکل چکا ہوں، کہ تو ابھی خود میں پھنسا ہوا ہے، تو اپنی بلے بلے کروانے کے لیے کہ لوگ اش اش کر اٹھیں گے، تیری باتوں کی تعریف کریں گے، تو اپنی نفس کی خواہشات کے لیے اس ممبر پہ بیٹھا تھا، لیکن میں بیٹھا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔
جسے میرا رب چاہتا ہے عزت اسے ملتی ہے، اپنے آپ بنانے سے عزت نہیں ملتی، اوپر سے منظوری ہو تو پھر عزت ملتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرا رب جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے۔ عزت ایسے نہیں کمائی جاتی کہ لوگ تجھے واہ واہ کریں اور اشش کر اٹھیں تیری باتوں پہ، صرف اپنی نفس کی خواہشات کے لیے اس ممبر پہ بیٹھنا ہے، نہیں، یہ ممبر رسول ہے، اس پر بیٹھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر، نفس کی خواہشات کو ختم کرے گا تو یہ مقام ملے گا۔ حضرت بابا جی بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکی میں تے مکے سیاپے، عاجز بن گیا بندہ تو، میں دے وچوں جد میں نو کڈیا باقی رہ گیا تو، عشق پیتا تے عشق ہی کھادا تے ہویا کملا جھلا تو، او بلیا ساری دنیا چھڈ گئی باقی رہ گیا کلا تو۔ یہ اپنی نفسی جو خواہشات ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی میں کو ختم کرنا پڑے گا، مقام ولایت پھر ملے گا، پھر اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب پھر ہی حاصل ہوگا۔